السلام علیکم ناظرین اکرام، صبح وطن پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک سہانی، خوبصورت، دلکش، حسین اور عافیت والی صبح اہل پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمان اور انسان اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور صبح دیکھنی نصیب فرمائی۔ ناظرین، پروگرام کے فارمیٹ کا آپ کو پتہ ہے، ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے آج کی بات سے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے احباب ہیں ان کا ہم ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام میں ہمیں تعاون حاصل ہے دارالسلام انٹرنیشنل کا، معروف ادارہ ہے، آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں، خاص طور پر پاکستان میں انہوں نے کتابوں کی طباعت اور پبلشنگ میں اپنا ایک منفرد نام کمایا ہے، لوہا منوایا ہے۔ اس کے ساتھ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ساری کمپنیز بڑی معروف بھی ہیں اور اپنے اپنے نام اور مقام کے اعتبار سے بڑا وقار رکھتی ہیں، اعتبار رکھتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمانان گرامی میں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، ظاہر ہے جانی مانی شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں، پیغام ٹی وی کا جو کچھ لوگ چہرہ ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں قاری خالد مجاہد نور پوری صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے تلاوت کرنے والے ہیں، قاری ہیں۔ ہم آپ کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے جن کاموں کا آغاز ہو ان میں واقعی برکت ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب، آپ کی تلاوت سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ قرآن مجید کائنات کی سب سے مؤثر، محفوظ اور معتبر کتاب، جس کا اثر پتھروں پر بھی ہوتا ہے، درختوں پر بھی ہوتا ہے، جنات پر بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کا اثر ہم پر بھی ہو۔ بھٹی صاحب، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ آپ بیان کیا کرتے ہیں، تاکہ اس کی جو تلاوت ہے اس سے تو ہم محظوظ ہوئے ہیں، اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہمارے سینوں میں اور دلوں میں اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یوسف بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت تلاوت فرمائی ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اصل منزل کی یاد دلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ایمان والو، غور کر لینا کہ اپنے لازمی ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے کچھ آگے بھیج رہے ہو کہ نہیں؟ آخرت کے کچھ تیاری، کچھ سیمنٹ، کو بجری، کو لینٹر ڈالنے کا سامان وہاں بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ یہاں تو بہت محلات اگر تیار کروانے ہیں تو کچھ سامان بھیجنے کی ضرورت پڑے گی نا۔ اور پھر وہ گھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، وہ ختم نہیں ہونا۔ اور یہ زندگی تو چند دن کی ہے، پتہ نہیں کب کیسے کہاں ختم ہو جائے، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور اس میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو اللہ کی رحمت، اللہ کے انعامات، اللہ کی برکتوں سے مالا مال لوگ ہوں گے، یا پھر وہ روح سیاہ بیچارے جو مارے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے ہوں گے؟ کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی دی ہوئی برکتوں سے موجے مار رہے ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، موج میلے کر رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ بیچارے جو کھولتا ہوا پانی ملے گا، تھور کھانے کو ملے گا، جہنمیوں کی پیپ پینے کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کے طرح طرح عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ دونوں رزلٹ سیم نہیں ہو سکتے، تو مومنوں اپنے لیے تیاری کر لو۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی خوبصورت صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ سلامتی سے نوازنے والا ہے، وہ ہماری خوبصورت شکلیں بنانے والا ہے۔ یہ ساری خوبصورت صفات کا مجموعہ ہے، اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ کیوں نہ کرے جب اتنا تو اینڈ پر پھر ہمیں دعوت ہے ایسے وصاف کا حامل کہ جب ساری مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے تو مومنو تم بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بھٹی صاحب، یہاں آج میں بیٹھا ہوں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سیٹ ہے ہمارے بہت پیارے دوست بھائی، ہمارے اینکر نظامی صاحب کی، تو ان کی ساس صاحبہ مدر ان لا وہ اللہ کے پاس پہنچ گئی ہیں، وہی جو آپ ابھی بات بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کب کس نے چلے جانا ہے، بلاوا آ جانا ہے، تو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا، اور اس کے بعد آج کا وظیفہ جو آپ نے بیان فرمانا ہے بڑا وہ پسندیدہ ایک تحفہ ہوتا ہے جو ملتا ہے ناظرین۔ جی دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی ساس صاحبہ کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی بشری تقاضوں سے ہونے والی کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بھٹی صاحب، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان سب کے جتنے اعزاء و اقارب اور دوست احباب جا چکے ہیں، اللہ انہیں اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ اگر وہ نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما دے،
اور اگر وہ گناہ گار آئے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں خاتمہ اللہ بالخیر تعالیٰ جو نصیب فرمائے، زندہ ہیں ان کو زندگیوں میں آپ برکت فرمائے. توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی آخرت سنوارنے والے بن جائیں، اور اللہ ان کو توفیق دے دے، ایمان کی پختگی دے دے، آمین اور وہ جنت الفردوس پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں. آمین. بھٹی صاحب آج کا وظیفہ. جی بسم اللہ. ہاں یوسف بھائی، وظیفہ آج کا مختصر ترین، سبحان اللہ. لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو عظیم بشارت نکلی ہے نا، سبحان اللہ. وہ بہت بڑی ہے. اللہ. اور کلمات وہ ہیں جو ہم، میں اور آپ سب مومن جو ہیں مسلمان ان کو آتے ہیں ٹھیک اور ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اہمیت، نہیں. فضیلت یا اس کی جو شان ابھی بیان ہونے لگی سبحان شاید اللہ. وہ ان کو نہ پتا ہو. سبحان اللہ. ضرور جی. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد علی الارض یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. آسان الفاظ ہیں، 3 جملے مختصر سے سبحان اللہ. ہر بندے کو آتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے بالکل. کہ اللہ تو ہی ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، عبادت کا حقدار بھی تو ہی ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے. بالکل. اور اینڈ پر اپنی عاجزی ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، سبحان اللہ. تیری توفیق کے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے. تو اس عاجزی کی انکساری کے ساتھ یہ کلمے پڑھے ہوں بالکل صحیح. کتنی بار بھلا؟ اب ناظرین پوچھیں گے نہیں یہ وظیفہ کتنی بار کرنا یہ ہے؟ تو بڑا لازمی سوال ہے. ہاں جی، کتنی بار، اس میں کوئی سوال نہیں ہے کتنی بار کا. اچھا، تعداد نہیں ہے. تعداد کوئی نہیں ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے کتنی بار؟ ایک بار پورے ایمان یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر. اللہ اکبر. اللہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ، کتنی بڑی مغفرت، کتنی بڑی عطا. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا، اور چھوٹے سے وظیفے اور پر چند کلمات چند پر. سیکنڈ کے اندر ادا ہونے والے، اور ہر بندے کو یاد بھی ہیں، آتے بھی ہیں. تو اس ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ کہ اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں تو انشاءاللہ گناہوں کی بخشش حاصل بھٹی ہوگی. صاحب، اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا ہی چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اس یعنی اتنے مالک گناہ تو نے، شاید ہو نہ، اور اتنا آسان کو وظیفہ بھی نہ ہو، اس اور تعداد مالک بھی نے کوئی جس نہیں. دن کائنات کو پیدا کیا تھا نا، اسی دن ایک کارڈ کے اوپر لے کے اپنے عرش کے اوپر رکھ لیا ہے. اللہ اکبر. وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی. یعنی یہ تو وہ روز تو اول سے ہی اپنی طے ہو گیا. رحمت دینے کے بہانے ہیں مختلف، ہمارے لیے پیکج ہیں، ہمارے لیے بہترین سنہری مواقع ہیں. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیکج دینے ہی تو ہمیں تشریف لائے تھے. اللہ مختصر کام، لیکن اصل بات ہے ایمان اور یقین کی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اور وہ ایمان جو اور یقین آیات عطا پڑھی فرمائے. گئیں، اور جو اس میں بھی ہے کہ توحید اللہ کی ہاں وہ جی، بندہ توحید مانتا ہو، بالکل. اور اپنی عاجزی بے بسی کا اقرار ہو، اور پھر جو بھی تسبیحات کرے. ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، اس کی بخشش بھی ملتی ہے، اس کی برکتیں بھی آتی ہیں. بھٹی صاحب، بہت خوبصورت تحفہ، جزاک اللہ. بہت آسان اور بہت کارگر، اور سبھی اسی کی تلاش میں ہیں. یعنی جہاں سے ناظرین ہماری بات شروع ہوئی کہ اللہ کی توحید اور موت اور پھر آخرت کی کامیابی، تو ویسا ہی ایک وظیفہ ہے الحمدللہ. ناظرین، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ شرعی سوالات اور اس پروگرام کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں.
ناظرین، اسلام ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں قرآن مجید کی رہنمائی، قرآن مجید کی تعلیمات وہ ہمیں کامیاب بھی کرتی ہیں، سرخرو بھی کرتی ہیں، سرشار بھی کرتی ہیں۔ ان دنوں پاکستان کو بلکہ پورے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی خوشی عطا فرمائی ہے، اور اس خوشی کا عنوان یا ٹائٹل پوری دنیا جانتی ہے بنیان مرصوص کے نام سے۔ بنیان مرصوص کیا ہے؟ قاری صاحب، یہ کوئی قرآن مجید میں آتا ہے بنیان مرصوص؟ جی جی جی، کہاں آتا ہے؟ ذرا ہمیں پڑھ کے دکھائیں گے؟ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ سورہ صف کی آیات، بھٹی صاحب اس کے بارے میں آپ کچھ بیان جی کرنا میں چاہیں عرض گے کرتا تاکہ ہوں، زیادہ وضاحت ہو ماشاءاللہ جائے؟ یہ بنیان مرصوص، کیا خوبصورت نام جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے قرآن مجید سے سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کی کتاب سے نام لیا تو اللہ کی رحمتیں بھی تو آئیں گی نا، آئی ہیں پھر ماشاءاللہ۔ آئی ہیں۔ ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو قوم کو ملے ہیں، صدیاں ترس گئی تھیں جن کو دیکھنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے کبار علماء کرام، اللہ اکبر اللہ۔ کبار علماء کرام اپنے میسج میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے، سبحان مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور بنیان مرصوص یہ ہر بچے کی زبان پر آ گیا ہے۔ بنیان مرصوص کا معنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، چونا گچ کی ہوئی دیوار جس میں کوئی رکھنا نہ ہو۔ اور وہ جو دشمن کہہ رہا تھا کہ پاکستانی قوم تو فوج کے ساتھ ہی نہیں ہے، انہوں نے پھر رکھنے دیکھا بڑے ہیں ان میں، ہائے ہائے ہائے، پھر دیکھا نا گرزے لوگوں ہیں، مناظر براڑے کیسے ہیں۔ کیسے دیکھے، ہاں۔ کیسے مناظر دیکھے کہ ایک بندہ ڈرون کو فائر لگا رہا ہے تو اس کے ساتھ سویلین بھی رائفل لے کے کھڑا ہے، اپنی رائفل لے کر کھڑا ہے۔ اور ہمارے جوان ماشاءاللہ، اگر کوئی ایئر فورس کا پائلٹ تھا تو اس نے درجنوں دشمنوں کو بیک وقت اکیلے نے کاؤنٹر کیا ہے، اور جو میدانوں میں تھے، جو بحری سمندر میں تھے، وہ تو سب ڈٹ گئے۔ تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پائلٹ جس نے رافیل کو گرایا ہے وہ 7 جہازوں کو انگیج کیے ہوئے تھا، اور جب اچانک اس کے سامنے رافیل آیا نا تو اللہ اکبر، اس کی بات کنٹرول روم میں ریکارڈ ہو گئی ہے۔ اس نے وہ کلمات کہے جو مجھے نبوی دور میں واپس لے گئے۔ اس نے کیا کہا؟ بٹن دباتے ہوئے کہا یہ میری ماں کی طرف سے ہے، ٹھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام کا جذبہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا، کیسے کہ حضرت سلمہ بن اکوع ایک جوان گبرو دوڑ میں سب سے اول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چوری ہو گئے، ڈاکو ڈاکہ مار کے لے گئے، چرواہے کو قتل کر کے چلے گئے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کہتے مجھے پتہ چلا تو میں بھاگ کر پہاڑ کے اوپر چڑھا، مدینے والوں کو آواز لگائی کہ اللہ کے نبی کے اونٹوں پر ڈاکہ پڑ گیا تو آ جاؤ، اور خود ان گھوڑوں کے پیچھے جو گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے پیدل دوڑ پڑے، پیدل ان کے پیچھے اتنے دوڑے کو کہتے کہ میں پیچھے سے جا کے گھوڑے والوں کو کمر میں مارتا تھا ٹھا، اور ساتھ کہتا کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ خذھا وانا ابن الاقوى اليوم یوم الرضا، آج پتہ چلے گا کہ ماں کا دودھ کس نے پیا ہوا ہے، اور یہ لو میں ابن اقویٰ ہوں، ٹھا۔
وہ کہتے ہیں کہ زور تک جب اللہ کے نبی میرے تک پہنچے تو اس وقت تک میں سارے اونٹ ان سے چھڑا چکا تھا. جوان مرد تھے ماشاءاللہ. اور وہ بھاگ کے کہتے تھے میں پیچھے گھوڑے والوں کو جب وہ دوڑتا نا تو پیچھے سے جا کے مارتا تھا, اور جب گھوڑے والا میرے پیچھے بھاگتا تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا تھا, اوپر سے پتھر مارتا تھا. تو زور تک میں نے ان کا سامان بھی چھڑا لیا, اپنے اونٹ بھی چھڑا لیے, اور وہ گھوڑے پر بھاگنے کے لیے اپنا سامان اتار اتار کے پھینکتے رہے. تو کہتے وہ میں سامان اکٹھا کر کے اوپر پتھر کا نشان رکھ کے تو آگے پھر ان کے پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر گھوڑ سوار کا ایک دستہ مجھے بھی دے نا تو میں ان کو آج جانے نہیں دوں گا. تو اللہ کے نبی خوب ہنسے, فرمایا ابن اقواب چھوڑ دے یار, سارا دن پجا کے مار چڑے. اکیلے یعنی کئی لوگوں پر بھاری, کئی لوگوں پر بھاری, یہاں تک بھاری کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے ڈاکو, اور تھکے آ رہے سارے دن کے وہاں پر اونٹ ذبح کیا, گوشت بنا رہے تھے کہ روٹی کھا لیے. تو ان کو کسی نے کہا وہ پھر آ گیا ہے تو ان کی پھر دوڑے لاگ گئی, گوشت بنا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے. بالکل صحیح. تو یہ تھی سیسا پلائی ہوئی دیوار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک ایک مجاہد کافروں پر باری ہے, دشمنوں پر باری ہے. اور وہ منظر جب قرآن کا نام رکھ کے فجر کے بعد دعا کر کے اللہ اکبر کہہ کے آج بھی اس رستے پر نکلتے ہیں. آج جب نکلے ہیں ہمارے مجاہدین جب نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم فتح دی ہے کہ دنیا بھر کے سکالر کیا ہیں, عوام کیا ہیں, سبھی خوش ہیں کہ الحمدللہ آپ دیدہ ہو گئے. اور جو بھی سنتا ہے, جو اس کیفیت کو دیکھتا ہے, قرون اولیٰ یاد آتا ہے, نبی کے صحابہ یاد آتے ہیں, قرآن سے وابستگی یاد آتی ہے, فتوحات یاد آتی ہیں, اور دل کانپتے ہیں, آنکھیں آبیدہ ہو جاتی ہیں. اور بھٹی صاحب آپ نے لوگوں کے اتنے کمنٹس ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں جانتے بھی نہیں تھے, ایک نوجوان کے میں نے کمنٹس دیکھے, وہ رو رہا تھا, کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان کون ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بنیان المرصوص کون ہے. یہ کوئی عرب تھا, کہاں سے پڑھا آپ نے؟ نہیں, یہ کوئی یورپین لڑکا تھا. اچھا, یورپ سے. ٹھیک. وہ کہتا ہے مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے, لیکن جب میں نے ان کے پائلٹس کو دیکھا کہ وہ وصیت نامے پر سائن کر رہے ہیں. وصیت نامے میں کیا ہے, بچ کر آ گیا تو غازی, اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے یہاں چلے گئے. کہتا ہے ایسا جذبہ کس قوم میں ہے, کوئی شک, یہ انڈین کن کو کس قوم سے لڑنے چلے گئے ہیں بھائی. تو ایسا جذبہ بنیان المرصوص کی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ, ایسا شوق اور ایسا جنون عطا فرمایا کہ پھر ساری دنیا نے دیکھا, اور ابھی تک لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. بھٹی صاحب آپ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, میری طرف سے آپ کو سب ٹیم کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں لاہور سے مسز عارف بول رہی. جی مسز افتخار. مسز عارف. مسز عارف, جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ جو مطلب کہ مرد ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ٹھیک اور باہر عورتوں کے ساتھ جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا کریں؟ جی بھٹی صاحب, جو مرد باہر تو عورتوں کے ساتھ بہت ٹھیک ہیں اور گھر ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے, گھر میں بھی حالانکہ عورتیں ہیں, باہر بھی عورتیں ہیں, تو ایسی کیفیت سے کیسے نکلا جائے؟ بات تو یہ ہے کہ ان مردوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف کھانا چاہیے, اور اپنی حلال جائز بیویوں تک محدود رہنا چاہیے. اور دوسری طرف ان بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا خامد گھر سے باہر نکلا تو کیوں, آخر ان کے کچھ رویے میں کوئی کمی ہوگی. بیویوں کو مصیبت جو آج کل کے دور میں ہے کہ وہ دنیا کے ہر فنکشن کے لیے فل تیار ہوں گی, لیکن اپنے خامد کے لیے جس کا شرعی حق بھی ہے کہ اس کے لیے تیار ہوا جائے, اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. مرد حضرات باہر آپ انسان ہیں, اور ہمارے ہاں اتنا پردے کا تو اہتمام ہے نہیں, یہ بھی ایک تو وجہ. سڑکوں پر جاتے آتے, دفاتر میں پہنچتے آتے جاتے رستے میں بے شمار چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. گھر میں جاتا تو اس کو کچھ چیز اپنی جاذب نظر ہی نہیں آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر النساء اذا نظرتها تسر, جب اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. تو یہ ایک نیک بیوی کی بنیادی صفت ہے کہ وہ خامند کے لیے بنے سنورے. بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی بیٹی کو شادی کی رات خصوصی نصیحت فرماتے ہیں. اچھا, کہ بیٹی ازین الزینہ الکحل,
کہ سرما آنکھوں میں لگا کے رکھنا یہ سب سے بڑی زینت ہے۔ بھٹی صاحب یعنی اس وقت جو دستیاب تھی ہاں جو چیزیں، دستیاب تھی ہاں ان اس کا دور استعمال میں کیا بھی گیا، جو اہتمام ہو سکتا تھا بیٹی کو اسپیشل نصیحت کی اور کہ باپ اپنے کہہ رہے ہیں، خامد، ہاں باپ، کیا بات ہے، کہ باپ اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہا ہے کہ اپنے خامد کے لیے اہتمام کرنا۔ بیٹی گھر میں آئے تو خامد کو کوئی ایسی چیز گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے کہ جس کا منظر اس کو برا لگے، اس کے ناک میں کوئی ایسی سمیل نہیں جانی چاہیے جس سے وہ متنفر ہو، اس کے کانوں میں کوئی ایسی آواز نہیں پڑنی چاہیے جس سے وہ بد دل ہو۔ تو یہ سارا اہتمام صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ آج ہمارے گھروں میں اس اہتمام کی نہ کرنے کی وجہ سے خامد پھر باہر کو بھاگتے ہیں۔ تو ہماری اس بہن کو چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے اخلاق کو بھی چیک کر لیں، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اس کو بھی تھوڑا دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم اس بھائی کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اگر ہمیں وہ بھی سن رہا ہو تو وہ بھی اپنے اخلاق کو سنوارے۔ جائز دوسری شادی کرنا اس کا شرعی حق ہے، اگر شادی کرتا ہے تو پھر تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتا اور ایسے ہی تعلقات پالتا ہے تو پھر یہ حرام ہے، اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھٹی صاحب یہ بات یعنی آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی، لیکن شاید ایک پہلو یہ بھی ہو کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ ایک تو آپ نے اگلی بھی بات کر دی، یہ بڑا اہم، اچھا کیا، بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ باہر والوں کے ساتھ ذرا خوش اخلاقی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بات کرنی ہے، والدہ کے ساتھ بات کرنی ہے، فیملی کے ساتھ بات کرنی ہے، تو وہ اتنی شیرینی، مٹھاس، اخلاق وہ نہیں۔ باہر جا باس سے بات کر رہے ہیں، کسی دوست سے بات کر رہے ہیں تو وہ اور کیفیت ہے، یہ بھی تھوڑا سا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامس کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، سبحان اللہ، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ نہیں جو باہر دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہے، ہوٹلنگ ہو رہی، گپ شپ ہو رہی اور گھر آتے ہی لاکھوں کام بن جائے۔ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے فرمایا میں اپنی فیملی کے لیے تم سب سے بہترین، یہ اسوہ اور یہ یہ سنت ہے۔ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین بن کر دکھائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ ہے، واہ، اور وہ دینار جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارا افضل ترین دینار ہے۔ تو یہ مرد کو ہدایات ہیں۔ دوسری طرف بیویوں کو بھی حکم دیا۔ ایک صحابیہ آئی، آپ نے پوچھا کہ اپنے خاوند کی خدمت میں کیسی ہو؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی فل خدمت کرتی ہوں، جہاں میری بس ہو جائے پھر میں مدد کر لیتی ہوں۔ بڑی بات، تو آپ نے فرمایا غور کر لینا، انما ہوا جنتک و نارک، اللہ، تیرا خاوند ہی تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ تو یہ طرفین کے لیے ہدایات ہیں، اور اسی سے گھر طرفین جنت ہی بنتے ہیں۔ اگر اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے فرائض کو بھی سمجھیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سیالکوٹ سے ہیں، نام آپ نے نہیں بتایا، اپنا سوال بتائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرا سوال سر یہ ہے کہ جو پیرنٹس خود غرض ہوتے ہیں، اگر آج کے دور میں پیرنٹس خود غرض ہو جاتے ہیں جو بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں اور پھر بچے ان کی مرضی کا احترام کر کے ان کی ہر بات جو ہے نا ان کے پیروکار میں چلے جاتے ہیں، چلتے ہیں، تو سر کیا اولاد باغی ہو جاتی ہے؟ اور اگر باغی ہو جاتی ہے تو پھر پیرنٹس جب یہ کہتے ہیں بچوں کو کہ ہمارے نظر میں سارے بچے ایک جیسے ہیں، اور دوسری طرف وہ بچوں پر ایک دوسرے پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کتنے حد تک بہتر ہے؟ دوسری بات یہ میری یہ ہے کہ یہ جو بددعا ہوتی ہے پیرنٹس کی، یہ کتنی دور اثر ہوتی ہے اور کتنا تاثر چھوڑتی ہے اور کہاں تک یہ تاثر لے کر جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب میں بڑا متاثر ہوا اس سوال سے، اگر اولاد ایسی ہو جو اللہ سے ڈرنے والی ہو اور سمجھتی ہو کہ والدین کی بد دعا کا ہم پہ کیا اثر ہوگا یا اس طرح کا، بڑا اہم سوال آپ نے سن ہی لیا کہ والدین ایک تو یہ کہ کئی دفعہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، مرضی بڑی مسلط کرتے ہیں، بچوں کی نہیں سنتے، ان کا بھی ایک دل ہے، آزادی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو پہلے تو والدین کو کہاں تک مرضی مسلط کرنی چاہیے، پھر اگر وہ ناجائز طور پر بد دعا دیتے ہیں تو بچے تو کانپ جاتے ہیں بیچارے، کیا کریں؟ پہلی بات تو یوسف بھائی یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والدین جب سختی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کی محبت ہی ہوتی ہے، شفقت ہی چھپی ہوتی ہے کہ وہ جو تجربہ رکھتے ہیں زندگی کا،
جو حالات کو وہ سمجھتے ہیں، بچے ابھی وہ سمجھ نہیں رکھتے، لیکن بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں فل آزادی دی جائے۔ مثلا ایک والدہ مجھ سے یہ شکوہ کر رہی تھی کہ بچے موبائل دیکھتے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں، بڑی زیادتی کی بات ہے، اور والد ان کو فل سپورٹ کرتا ہے خراب کرنے میں۔ والدہ کہتی ہے، میں کہتی ہوں بیٹا آپ سو جو، صبح نماز بھی پڑھنی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں صبح کے ٹائم، اور والد ان کو فل سپورٹ کرتا ہے۔ تو اب بچوں کی نظر میں والدہ ظالم ہے اور والد بہت خیر خواہ ہے، کیونکہ وہ تو اتنے سمجھدار نہیں ہے نا۔ تو اس عمر میں، چھوٹی عمر میں ان کو جو بندہ ان کی خواہشات کے پاس چھوڑ دے وہ ان کی نظر میں بہت اچھا ہے، اور جو ان کو روک ٹوک کرے وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے۔ حالانکہ والدین ہر صورت میں ان کے خیر خواہی ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، والدین کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کے اندر جب وہ فرق کرتے ہیں نا تو پھر معاملہ زیادہ بگڑتا ہے۔ کسی ایک بچے کو بہت زیادہ نواز دینا اور کسی ایک بچے کو محروم کر دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا بیٹا بھاگا، ابو کرتا آیا، تو ابو نے بھی شفقت سے ایسے بازو پھیلا کر اس کا جپھا لگایا، منہ چوما اور اپنی ٹانگ کے اوپر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی بھی آئی، وہ بھی ابو کرتی پکارتی آئی پیار سے، اور بیٹیوں کو پیار تو آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی آئی، تو والد نے اس کو نہ تو اس طرح کھلے بازوؤں کے ساتھ استقبال کیا، نہ اس کا منہ چوما، عرب کے رواج کے مطابق اس کو ساتھ بٹھا لیا، پرانے رواج کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تربیت فرمائی، فوراً ٹوکا، فرمایا حل لا عدلت بینہما، تم نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ اگر اس کو ایک ٹانگ پر بٹھایا تھا تو بیٹی کو بھی دوسری ٹانگ پر بٹھانا تھا، اس کو بھی منہ چومتے، اس کو بھی گلے لگاتے۔ تو یہ ہے ادب نبوی بچوں کے تربیت کے حوالے سے، اور یہ ضروری ہے، بچوں کے ہاں عدل و انصاف ضروری ہے، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام غلط کار ہے اس کو روکا جائے۔ اگرچہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی پر قدغن لگا رہے ہیں، نہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے۔ تو والدین جب شفقت سے، محبت سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری خیر خواہی ہے۔ لیکن بعض اوقات والدین طبیعت کے بہت گرم ہوتے ہیں، یا کوئی علیل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر بیماری بھی ہوتی ہے، وہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ وہ ان کی فطری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ایسی تلخ مزاجی کہ بچوں کو ہر وقت برا بھلا کہنا، بد دعائیں دینا۔ تو اگر تو وہ بد دعائیں دے رہے ہوں نجائز تو پھر تو بچوں کو بے فکر رہنا چاہیے، لیکن اگر بچے بھی تنگ کر رہے ہوں تو پھر بد دعا والدین کی بھی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسپیشل منع کیا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی خادمکم۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو برا بھلا نہ کرو، بعد میں بندہ تانگ آ کے اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگ جائے، خود کو ملامت کرنا شروع کر دیں، خود کو بھی نہیں کرو، اپنی اولادوں کو بھی برا بھلا نہیں کہو، لعنتیں نہیں ڈالو، اور اپنے اموال کو بھی بد دعائیں نہیں دو، اور اپنے خادموں کو بھی بد دعائیں نہیں دو۔ یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے۔ لیکن اگر کوئی والدہ ناجائز طور پر بد دعا دے رہا ہے تو وہ انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جائز تنگ آ کر بچوں کی تکلیفوں پر والدہ کا دل دکھ گیا پھر بد دعا نکلے، یعنی یہ بچے خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بد دعا کے مستحق بن رہے ہیں کہ نہیں، بالکل ان کو خوب پتہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے والدین کو اتنا زج کیا ہوا ہے، اتنی تکلیف پہنچائی ہوئی ہے کہ والدین دکھے دل کے ساتھ کوئی بد دعا دے بیٹھتے ہیں تو اس کا انجام بہرحال اچھا نہیں نکلتا ہے۔ بھٹی صاحب بہت خوبصورت رہی آپ کے ساتھ مجلس، ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مسئلہ آتا ہے لیکن آپ اس کے ارد گرد کی جو صورتحال اس پر بھی بات کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بصیرت میں، آپ کے علم میں، آپ کی تبلیغ میں، اور یہ جو خدمت آپ کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ سیگمنٹ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جب ہم واپس آئیں گے تو آج کی بات، آج کا جو لیٹسٹ یا تازہ ترین ہمارا موضوع ہے وہ ہے بنیان مرصوص۔ کچھ بات اس پہ آپ نے سن لی، لیکن ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں، پہلے بھی نام رکھے جاتے تھے، اسپیسیفکلی یہ بنیان مرصوص نام کیوں رکھا گیا؟ اور یہ جو اتنی بڑی فتح ہے جس کو بھٹی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ عالم اسلام کے جید علماء، شیوخ، آنکھیں ان کی بہہ رہی ہیں کہ یا اللہ ایسی فتح ہمیں دی ہے، اس فتح کے اصل اسباب کیا تھے؟ تو انشاءاللہ جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان بھی ہوں گے، اور یہ اہم ترین ایشوز ان کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کے ارد گرد کی چیزیں، ان کے حقائق، ان کے اسرار۔ انشاءاللہ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔